دیکھیں گے۔ جو لوگ یہ چاہتے کہ انہیں غیب سے من چاہی دولت ملے، مثال کے طور پہ انہیں 1 کروڑ کی ضرورت ہے یا انہیں کم پیسوں کی ضرورت ہے، یہ عمل جب کیا جائے گا اللہ کے فضل سے غیب سے مدد کی جائے گی۔ اس عمل کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کیا جائے، جب بھی فائدہ ملے اس کو راز رکھیں، پوشیدہ رکھیں، سیکرٹ رکھیں۔ اگر کسی کے سامنے ذکر کر دیا گیا تو اس عمل کو دوبارہ ایک تو قوم میں نہیں لایا جا سکتا، دوسرا اس عمل کا اثر جاتا رہتا ہے۔ یہ نقش آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے درمیان میں وہ اماؤنٹ لکھ دی جاتی ہے جو پیسوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو کسی بھی جگہ لٹکا دیا جاتا ہے گھر میں، زیادہ بہتر ہوتا ہے قبلے کی طرف لٹکایا جائے، جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فضل سے غیب سے پیسوں کی جتنے اس کے درمیان میں لکھ دیے گئے اتنی مدد کر دی جاتی ہے۔ لٹکانا لازم ہوتا ہے، لٹکایا ایسی جگہ جائے جہاں کوئی کھولے نہ اسے لٹکا رہنے دے جب تک اس کی یہ مراد جو حاجت ہے پیسوں کی، جتنی اس کو ضرورت ہے وہ پوری نہ ہو جائے۔ بعض اوقات انسان 1 کروڑ مانگے تو یہ پیسے جو ہوتے ہیں یک مست بعض اوقات نہیں ملتے، یعنی ایک دفعہ میں نہیں ملتے، بعض اوقات یہ مختلف ٹکڑوں میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ ایک دفعہ مل گیا، 50 ایک دفعہ مل گیا، 40 ایک دفعہ مل گیا، اس طرح یہ پیسے ٹوٹ کے بھی مل جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو یک مست پیسے مل جاتے ہیں۔ مدد ایسے ایسے لوگوں سے اللہ کرا دیتا ہے جن کے بارے میں پہلے توقع ہی نہیں ہوتی کہ یہ انسان مدد کر دے گا۔ جیسے ہمارے پاس ایک بھائی نے ہمیں رابطہ کیا کہ میں بے حد غریب انسان ہوں، میں نے زندگی میں بہت محنت کی ہے لیکن آج تک میں سکون سے زندگی نہیں گزار سکا۔ میرے سے جو کم محنت کرتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ مالی طور پہ سٹرونگ ہیں، خوش ہیں۔ میں نے بہت سے کاروبار کیے، جس کاروبار میں پیسہ لگایا اس میں نقصان ہوا، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے بھی حالات بدل جائیں، میں بھی ان لوگوں میں شمار کروں جو امیر ہوں، جن کے ہاتھ میں دولت بانٹنے والوں میں ہوں، لینے والوں میں نہ ہو، یعنی دولت میرے ہاتھ میں اتنی ہو کہ میں لوگوں میں تقسیم کروں۔ بھائی کو یہ عمل دیا گیا، یقین کریں اس عمل کا ایسے ایسے کرامات انسان کو نظر آتی ہیں کہ اس بھائی کا کوئی دور کا رشتہ دار تھا، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کی ساری دولت اس کے حصے میں آ گئی، جتنا اس نے چاہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ہو کے اس کو مل گیا۔ یہ اللہ کے کرشمے ہوتے ہیں، اللہ ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کہاں سے مدد کرے گا۔ اس سے پہلے وہ بھائی جب عمل کر رہا تھا شروع تو اس نے کہا کہ میرا کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے آ کے مدد کر جائے گا۔ اسے جب تفصیل سمجھائی گئی تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو ایسے ایسے کرشمے دکھا دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ انہی کرشموں میں سے ایک عمل ہے۔ اب جب کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ مقصد بس نیک ہونا چاہیے۔ جب بھی اللہ عطا کرے، میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کبھی بھی ناجائز کاموں پہ خرچ نہ کرے، زنا کاری پہ نہ کرے۔ ایسے ایسے کاموں پہ لوگ کر دیتے ہیں، شراب نوشی شروع کر دی، جوا کھیلنا شروع کر دیا، نشہ شروع کر دیا۔ ان چیزوں پہ اگر پیسے خرچ کیے جائیں تو پھر برکت جاتی رہتی ہے۔ اللہ جو برکت دے رہا ہوتا ہے، جو عطا کر رہا ہوتا ہے، وہ چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بھی ایک بڑا طاقتور میں نقش دے رہا ہوں، اس کو اگر انسان نقل کر کے اپنے گھر کی دروازے والی دیوار پہ لگا دیتا ہے جہاں پہ انٹرنس ہو گھر کی، جہاں سے داخلی دروازہ ہو، تو کہا جاتا ہے دولت نیت کر کے لگایا جاتا ہے، ایسے گھر میں داخل ہوتی ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ رحمت برکت اس گھر میں ایسے ہوتی ہے کہ جیسے دولت کی برسات ہو رہی ہو۔ یہ بڑا خاص عمل ہوتا ہے، اس کو بھی نقل کر کے اپنے گھر کے صرف داخلی دروازے کے اوپر لگا دے، کھلا لگا دے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ خود اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پائیں گے کہ رحمت کیسے برستی ہے۔ باقی آگے جو میں عمل بتانے لگا ہوں وہ بڑا خاص ہے، اس کو ذرا سمجھ کے جو کر لے گا
اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو پیسے غیب سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی کسی سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس کو مکمل اگر کوئی انسان سمجھ کے کر لیتا ہے تو اسے جب تک زندہ رہتا ہے اسے غیب سے پیسے ملتے رہتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ ناجائز کاموں پہ وہ پیسے خرچ نہ کیے جائیں، ورنہ فائدہ نہیں ملے گا، وہ ختم ہو جائے گا سارا سلسلہ۔ یہ دستے کیب کا یعنی غیب سے رزق حاصل کرنے کا، پیسے حاصل کرنے کا بڑا خاص عمل ہے۔ تو میں مکمل اس کی تفصیل میری جاؤں گا، وہ میں آسان طریقے سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رقم اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے، جو اس عمل کو مکمل کر لیتا ہے اور وہ آپ کو غیب سے ملتی رہتی ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کرنا ہے، یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کا فائدہ جب تک زندہ رہیں گے آپ کو ملتا رہے گا۔ اس عمل کا میں مکمل طریقہ بتاتا ہوں، یہاں پہ ایک گزارش کر دوں، آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور اگر بھی خاص مسئلہ ہو ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج کال نہ کیا کریں، اور اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑا کریں۔ جنہوں نے پہلے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کر دیا کریں کہ یا اللہ پاک ان کے مسائل حل کر دے، ان کی نیک حاجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے کریں گے، تو یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے، لڑی بن جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کئیوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور آپ کا نام جمعرات کی دعا میں بھی جو خاص دعا کی جاتی ہے ہماری طرف سے اس میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ عمل اس طرح کے روزہ ماہ میں جو 15 دن شروع کے ہوتے ہیں، جب چاند نکلتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے ان دنوں کو کہتے ہیں۔ ان میں نو چندی جب نیا چاند چڑھتا ہے، جمعرات جو آتی ہے، جو پہلی جمعرات آئے گی یعنی یا اتوار کو، دونوں دنوں میں یا تھرسڈے کو یا سنڈے کو رات کے آخری حصہ یعنی 3-4 بجے بیدار ہوں، یعنی اٹھ جانا ہے رات کو، اب لکڑی کی چوکی پر روبرو قبلہ بیٹھ کر وضو کریں۔ خیال رہے کہ اگر لکڑی کی چوکی نہیں بھی ہے تو ویسے بھی بیٹھ کے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ خیال ہے کہ وضو کے بعد ہاتھ منہ کسی کپڑے سے نہ پونچھیں، یعنی ٹاول وغیرہ سے ان کو پونچھنا نہیں ہے پانی کو۔ آپ پاک و صاف علیحدہ جگہ پر 2 رکعت نماز بنیت قبولیت عمل پڑھیں۔ بہتر ہوگا کہ اس سے قبل تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ بعد ازاں 2 رکعت یہ نفل ادا کریں۔ نفل کی نیت اس طرح کریں کہ 2 رکعت نماز نفل واسطے قبولیت، اس عمل کے بعد سلام 100 بار درود شریف پڑھیں، یعنی 100 بار یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب روبرو قبلہ کھڑے ہو کر یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیں، اپنا منہ کبھی آسمان کی طرف اٹھا لیں اور 440 مرتبہ 440 ٹائمز یہ آیت تلاوت کرنی ہے، سورہ کوثر کی یہ آیت ہے، انا اتینا کل کوثر۔ بس اس قدر پڑھیں کہ اس سے پوری مکمل نہیں سورہ کوثر پڑھنی، تمام سورہ پاک نہ پڑھیں۔ 440 مرتبہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں اور پھر 100 مرتبہ اوپر مذکورہ درود شریف پڑھ کر خدائے عظیم و برتر سے دعا کریں، جو میں نے پیچھے درود پاک بتایا، الہی خزانہ غیب سے میرا روزینہ مقرر کر دے، یہ دعا کرنی ہے۔ روزانہ اسی طرح کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن سے جو رضائے الہی ہوگی غیب سے مقرر ہو جائے گا۔ کم و بیش اس کریم کے اختیار میں ہے، مگر یہ یقینی ہے کہ کچھ مقرر ہو جائے گا، اور یہ کم نہیں ہوتا، اتنا کم از کم ضرور ہوتا ہے کہ انسان کا اچھا گزارا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غیب سے یہ دولت ملتی ہے۔ اگر عمل کے دوران ہاتھ یا گردن اونچا کرنے سے دکھنے لگے تو ہاتھ نیچے کر لیں، گردن بھی نیچی کر لیں اور پڑھنا موقوف کر دیں، یعنی روک دیں۔ جب تکبر دور ہو جائے تو پھر پڑھنا شروع کر دیں، 4 کر دیں۔ اس طرح ہاتھ اور منہ اٹھا کر شمار کے لیے اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیں۔ وہ صاحب جو تنگی رزق کے شاکی ہیں، ان کو یہ عمل خوش قسمتی سے ہمکنار کر دے گا، مجھے اس عمل پر کامل یقین ہے۔ دعا ہے کہ خدائے بزرگوں پڑھتا رات کو بھی اس سے کامیاب کرے میرے یقین کا ممدو معاون بنائے، آمین ثم آمین۔ بڑا خاص عمل ہے، جو انسان کرے گا وہ اپنا مقصد ضرور پائے گا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا پریش حساب چینل بھی دوبارہ کھول دیا گیا،
اس پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے ہمارے پرانے ملیات آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کے نیک جات کو پورا کرتے، آمین یا رب العالمین۔